السلام علیکم۔ یہ بڑی زبردست پوسٹ ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے جس میں 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے یعنی اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ بڑی انسانیت کے اوپر سخت وہ گھڑی ہوگی۔ تو یہ جو ان میں سے ایک یہ ہوگا جو تنہائی میں یعنی اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ تو یہ یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو لائے ہیں یہ اس باب کے اندر کہ جہاں یہ کافروں اور مشرکوں اور خاص کر مرتدین کہ اگر یہ شرمندہ ہو جائیں اور واپس اللہ کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، بلکہ کل قیامت کے دن ان کو اپنی رحمت کے سایہ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور شرک کے اندر بھی مبتلا ہو گئے ہیں، گویا مرتدین کی صف میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں یہ لوگ جو سجدہ تعظیمی کا بچھڑا گڑھ کے لائے ہیں۔ سامری نے ان کے لیے سجدہ تعظیمی کا بچھڑا گڑھا اور ساری قوم ہے وہ اس کے سامنے لیٹ گئی، سجدہ ریز ہو گئی۔ بہت کم ہیں جو بچے ہیں۔ تو اب جو ہے نا ان لوگوں کی توبہ کا بس ایک ہی قسم ہے کہ زبردست قسم کی یہ توبہ کریں، اپنے مالک اور خالق سے گڑ گڑائیں، روئیں، اور تنہائی میں، یہ نہیں کہ صرف روسٹم پر کھڑے ہو کے توبہ کر دی جس طرح پہلے حنیف صاحب نے کی تھی، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ تنہائی میں روئیں کہ کیا ان سے جرم سرزد ہو گیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر یہ کافر مشرک ہو گئے، پھر یہ سجدے انہوں نے ثابت کرنے شروع کر دیے کہ نبی نے نبی کو سجدہ کیا تھا، اور پھر اس کو ڈنڈے کے زور سے منوا رہے ہیں، گویا پوری کائنات کا نظام یہی چلا رہے ہیں، انہی کے ہاتھ میں جنت اور جہنم۔ اس طریقے سے انہوں نے فرعونیت کا اظہار کیا ہے، پوری طرح محمد حنیف نے فرعونیت والا انداز اختیار کیا ہے، کیونکہ فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، ان کو جادوگروں کو میری اجازت کے بغیر۔ اس فلسفہ کو دیکھیے کہ جب میں کہوں گا تب ایمان لاتے نا، تو بالکل وہی انداز تھا کہ میری اجازت اور شورا کے فیصلے سے پہلے تم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ الرحمن کو تم سجدہ مانتے ہو کہ سارے سجدے اللہ کے لیے، یعنی ایک بھی کسی اور کے لیے نہیں، تو یہ تم نے اعلان کر دیا اور اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا میری اجازت کے بغیر۔ جب تک میں اپروول نہ دیتا تمہیں یہ عقیدہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ اب تم مجرم ہو، پھر کبھی باغی کے فتوے لگا رہا ہے، کبھی انتشاری کے فتوے لگا رہا ہے، اور کبھی نظم کی اطاعت نہیں کرتے۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کے بندوں کو اور کرو کچھ تو۔ ایمان عقیدے کا معاملہ ہے، ہمیشہ کی جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے، تو ہمارے مالک اور خالق سے آگے تو یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا عقیدہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اور کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے اپنے امیروں کی بات کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، آپ لوگوں نے بھی وہی طرز عمل اختیار کر دیے، حالانکہ آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دینی تھی، جس طرح پہلے دیا کرتے تھے کہ فرقہ بندی چھوڑو، شرک چھوڑو، غور کرو قرآن کے اوپر، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے، یہی باتیں ہم ان کو بتایا کرتے تھے۔ اب یہ گزشتہ 7 سال سے اس طرح بحثیں کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن بہت مشکل کتاب ہے، حالانکہ قرآن آسان ہے۔ الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، رکوع صرف اللہ کو ہے، داتا صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا ہے۔ وہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا ہے، نہ معجزانہ طور پر نہ غیر معجزانہ طور پر، اور انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا یہ عزت دار سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جنتیوں کا بنیادی عقیدہ جو چھوٹا سا ایک وہ آدھے صفحے کی تحریر ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلاح کے راستے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، باقی سارے لٹریچر کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو کیوں آنکھیں بند کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، کئی دفعہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پچھلے دنوں کے اندر، وہ کہتے ہیں جی وہ جی دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ڈاکٹر عثمانی سے بھی کیا پتہ غلطی ہو گئی ہو، کیا پتہ غلطی ہو گئی ہو، اور محمد حنیف صاحب سے غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے سجدے کا رخ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، کیونکہ اب اگر وہ مان جائیں پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا، حالانکہ ذرا سا بھی اگر انہیں عقل ہے تو دنیا کے اندر اپنا حساب کلیئر کر لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ باقی جو شرک کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، یعنی وہ شرک میں چلے گئے اور پھر مر گئے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اور سے خود نپٹے گا
کیا ان کا دماغ نہیں کام کرتا تھا؟ لیکن آپ اپنی خیر منائیں. تو یہ جو اس طرح کی پوسٹیں آپ آگے پیچھے شیئر کرتے ہیں، یہ مخلص مومنوں کے لیے یاد رکھیے جنہوں نے شرک اور کفر اور مرتدین ہونے سے توبہ کی ہے، سچی توبہ کی اپنے مالک اور خالق سے. تو یہ سچی توبہ کرو میرے پیارے بھائیوں، جماعت کے لوگوں، ورنہ یقین کرو وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن پورا بھرا ہوا ہے اس معاملے میں. سورہ مریم کے 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں. سورے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور ایسے موقع کے اوپر تو انبیاء دڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے اللہ کے سامنے. یہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن کے اندر یہ مضمون مختلف انداز سے سامنے آیا ہے، اور ایک آیت کے اندر تو یہ بات بتا دی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی نے یہی دعوت دی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو. تو یہ اللہ کی بندگی کے اندر یہ سجدہ تو یہ بندگی کی معراج ہوتا ہے. گویا سب سے زیادہ قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ قرب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے بندوں، پھر سورہ آل عمران کے اندر کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، جس کا ترجمہ یہ اس آیت کا، کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے، کتاب سے نازل کرے اس کے اوپر، اور پھر وہ یعنی اپنے بندگی کروائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے سامنے رکوع کرو، سجدے کرو، مجھے پکارو. کبھی ہو سکتا ہے انبیاء برداشت ہی نہیں کرتے اس چیز کو. ذرا سا بھی ان کے سامنے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، فوراً وہ بندگی کے جوش میں آ جاتے ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس انداز سے نبی علیہ السلام کے کتنے واقعات ایسے موجود ہیں. اور یوسف علیہ السلام تو جیل کے اندر یہی دعوت دیتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ حکم اس کا یہ ہے، اسی کا حکم ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے. یہ تو جیل کے اندر دعوت دیتے رہے. یعقوب علیہ السلام پوری زندگی صبر و شکر کی زندگی ہے ان کے، اللہ کے سامنے جھکے اور بچھے جا رہے ہیں، گویا قدم قدم کے اوپر وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں شکر گزاری کے. تو ان کے اوپر یہ الزام، یہ بہت بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.